بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے انبیاء کرام کی بہت ہی پیاری سی دعائیں سیکھیں گے جو ہماری زندگی میں ایک خوبصورت چینج لے کر آئیں گی۔ سب سے پہلی دعا ہے مؤثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا، اور اس دعا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کسی اہم اور جائز کام کرنے کی طرف جانے سے پہلے یہ دعا کی جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو دعا یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اگلی دعا ہے مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا، اور یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب مخالفین نے یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے تب کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تلائے، دھمکیاں دینے لگے اور لعنت و ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، موسلا دھار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا۔ دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ اگلی دعا ہے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا، اور یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ اور یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کسی بھی مصیبت میں۔ اگلی دعا ہے بخشش طلب کرنے کی دعا۔ یہ دعا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی ہے۔ اس دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا۔ یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگلی دعا ہے تمام فکروں سے آزادی کی دعا، اور یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور بڑے تخت کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ اسلام ود نیسا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔